اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انکے کنت من الخاطئین صلوات محمد۔ سورہ مبارکہ یوسف کی آیات 26ویں 25ویں 26ویں 27ویں 28ویں اور 29ویں ہم نے 26 اور 27ویں آیت کل اس پر ناتمام گفتگو کو چھوڑا تھا، گفتگو ناتمام چھوڑی تھی، تو بہت زیادہ دیر کل والی گفتگو یعنی کل والے مضمون پر، مگر کیونکہ کچھ ایسے پہلو تھے جو عرقریزی سے نکالے ہیں کتابوں سے، تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ کو ہدیۃً پیش کروں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب وہ مرحلہ گزر گیا کہ یہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، حضرت یوسف آگے تھے اور زلیخا پیچھے، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، جب دونوں دوڑ رہے تھے تو قدت قمیصہ من دبر، تو زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پکڑی، تو جب وہ آگے بڑھ رہے تھے یہ روک رہی تھی تو وہ قمیص پھڑتی چلی گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو اچانک جب وہ دروازہ کھلا اور یہ عمل ہو رہا تھا، قمیص پھٹ رہی تھی اور یہ باہر آ رہے تھے اور دروازہ کھلا، تو سامنے زلیخا کا شوہر کھڑا تھا، تو فوراً اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک السوء، تم ہی بتاؤ جو تمہاری زوجہ کے ساتھ ایسا کرے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا رنگ بدلا اور اپنے شوہر سے یہ بات کرنے لگی، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، عذاب علیم، یا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنا دفاع کیا، اس الزام پر فوراً دفاع کیا، اور کیا کہا؟ فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اس کام کی طرف دعوت دی تھی، اس نے مجھے کہا تھا، یہ میرے اوپر حملہ آور ہوئی تھی، اس کا یہ ارادہ تھا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ حضرت یوسف اس سے زیادہ نہیں بول پائے، اس سے زیادہ کیا بولیں گے؟ معاشرہ کبھی بھی ایسے موقعوں پر مرد کی بات کو نہیں مانتا، ہمیشہ مرد ہی تو عورتوں کا ارادہ نہیں کرتے، کبھی عورتیں بھی تو مردوں کا ارادہ کرتی ہوں گی نا، مگر جب کبھی تناؤ کھچاؤ مقدمہ عدالت سجے تو مردوں کی بات نہیں مانی جائے گی، عورتوں کی بات کو مانا جائے گا کہ اس نے زیادتی کی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ برعکس ہے، وجہ یہ کہ معمولاً عورتیں خوبرو ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا آپ سے کہ یہ جو آیات ہیں اس کے اندر کچھ ایسے پیغامات ہیں کہ آپ اسے، پہلے تو منع کیا گیا ہے کہ خواتین کے سامنے اس کی تفسیر ہی بیان نہ کرو، ہاں یہ منع کیا گیا ہے، لیکن ایک جانب اس سے سیکھنا بھی ہے، دوسری جانب یہ تکلفات بھی ہیں، اس سورے کے کچھ تکلفات بھی ہیں۔ تو معمولاً کیونکہ خواتین خوبرو ہوتی ہیں، خوش شکل ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو حسن کا عنوان دے کر دنیا میں بھیجا ہوتا ہے، تو معمولاً کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد راغب ہوتے ہیں خواتین کی طرف،
لیکن یہاں تو قصہ اور ہے، یوسف حسین ہے، یہاں حسن ایک مرد میں رکھ دیا گیا ہے، اس لیے کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت سے جب انبیاء کرام کی ملاقاتیں 7ویں آسمان پر ہوئیں، یعنی سدرۃ المنتہا سے پہلے جب انبیاء کرام کی حضرت سے ملاقات رکھی پائی گئی، سرکار نے نماز جماعت پڑھائی ہے 1,23,999 پیغمبروں کو۔ سرکار نے جب نماز جماعت پڑھائی تو ایک خاص پروٹوکول تھا، ایک خاص حضرت کے ساتھ فرشتوں کا جو ہے وہ آگے پیچھے چلنا، اور ایک خاص احترام کا اظہار تھا نبی مکرم کا۔ جب حضرت نے نماز جماعت پڑھا لی تو پھر انبیاء سے تعارف کروایا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت نبی مکرم جانتے نہیں تھے کہ ان میں ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، ان میں موسیٰ علیہ السلام کون ہیں۔ تقاضا تھا اس معراج کا اور اس سرکاری سفر کا، اس آفیشل سفر کا تقاضا تھا کہ جو پروٹوکول آفیسر ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرے۔ جبریل امین اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، نہ یہ کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، جیسے کوئی بڑا افسر کسی جگہ وزٹ پہ جائے تو یہ نہیں معلوم، یہ نہیں ضروری کہ اسے پتہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، اسے شاید اس سے زیادہ پتہ ہوگا، مگر تم اپنا کام کرو بھائی، بتاؤ یہ کون ہے۔ تو ایسے جب انبیاء کرام کا تعارف ہونے لگا تو کچھ صفوں کے پیچھے انتہائی حسین ایک شخصیت نظر آئی جو نبیوں کے صفوں میں تھا۔ تو سرکار نے اس سے پہلے کہ میں نے یہ روایت پچھلے اس میں بھی دور میں بھی تھا کہ میں اس کو بیان کروں مگر نہیں کر پایا تھا، اور اس کے راوی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اللہم صل علی محمد وعلی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ یہ جو معراج پہ تذکرہ، معراج کے واقعات کا ذکر وہ امام کر رہے ہیں جسے دنیا سمجھتی ہے وہ معراج پہ نہیں تھے، وہ وہاں کے حالات بتا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ صفوں میں، پیچھے کی صفوں میں ایک حسین ترین شخصیت، جو یہ تو طے تھا کہ نبیوں کی صف میں ہی ہیں، نبی مکرم نے اس سے پہلے کہ وہ آگے آ کے ہاتھ ملائیں جبریل سے پوچھ لیا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو فوراً حضرت جبریل امین نے آواز دی کہ یہ آپ کے بھائی یوسف ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کا جو حسن ہے وہ نبی مکرم کے حسن کا 2% ہے، اس کے بعد بھی سرکار کی نگاہوں میں وہ آ گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام حسن سے استعارہ ہے ان کا وجود، حسن کا استعارہ ہے ان کا وجود، کہتے ہیں نا صاحب یہ حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، یہ یعنی نبی مکرم کو بھی اگر جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہے تو حسن یوسف سے یاد کیا جا رہا ہے۔ شاید پہلے سال میں نے یہ روایت بیان کی تھی کہ جب زلیخا، آگے جا کے آئیں گے واقعات، کہ جب زلیخا بوڑھی ہو گئی، اس کی بینائی چلی گئی، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے انتہائی، اس کی کنیزیں اسے چھوڑ کے چلی گئیں، اس کے شوہر تو مر چکا تھا، حضرت یوسف عزیز مصر بن چکے تھے، اور پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ کنیزوں نے بھی لوٹنا کھسوٹنا شروع کر دیا، اور پھر وہ فقیرنیوں کی طرح اور بھکاریوں کی طرح اس کی زندگی ہو گئی تھی۔ کوئی پڑوس کا جس کے اوپر اس کے احسانات تھے پرانے، اسے کوئی یاد آ جاتا تھا تو کوئی کھانا بھیج دیتی تھی، اور پھر وہ کٹورا، اس کا پیالہ، اس کا دھونے والا تک کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ التماس کر کر کے کہتی تھی میرے برتن دھو دو، یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ ان ایام میں ایک مرتبہ خبر آئی کہ حضرت یوسف کا گزر اس محلے سے ہو رہا ہے جس محلے میں زلیخا رہتی ہے، تو کہنے لگی مجھے سہارا دے کے وہاں لے جا کے بٹھا دو جس رستے سے یوسف گزرے گا، اتنا مجھ پہ احسان کرو۔ تو مہربانی کر کے کچھ کنیزوں نے، کچھ عورتوں نے پرانی جو اس کے گھر میں کام کرتی تھی، اب الٹا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، اب اسے الجھتی ہیں، کیا زمانہ ہے کہ یہ دنیا کی بے وفائی دیکھیے آپ، کہ لے جا کے بٹھا دیا وہاں پر اس رستے پر جہاں سے حضرت کا گزرنا تھا۔ تو جب سواریاں آنے لگیں تو سنبھل کے بیٹھنے لگی، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف۔ اور پھر جب ایسا آیا کہ قریب آئے تو آواز دے دی، وہ پرانا نام لیا حضرت یوسف کا، گھر کا نام لیا۔ تو حضرت یوسف کا جب نام لیا تو حضرت یوسف نے اس مجمع میں اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، تو غور سے دیکھنے لگے جیسے ڈھونڈ رہے ہو کہ یہ کون ہے جس نے میرا پرانا نام لیا ہے۔ تو مجمع میں دیکھ کے سواری رکوا دی، کہا، آواز دی نوکروں کو جو سواری لے کے چل رہے تھے، کہا رکو، اور پھر اس طرف دیکھ کے فرمانے لگے کہ یہاں سے مجھے کسی نے آواز دی ہے۔ تو یہ اتنی دیر میں گرتی پڑتی آگے آ گئی، تو قریب آ کے کہنے لگی کہ یوسف مجھے پہچانو۔ تو حضرت یوسف نے معمولی سی توجہ فرمائی، توجہ ہے نا حضرت کی، معمولی سی توجہ فرمائی اور فرمایا یا زلیخا ما کانا ہونا کا من کے، تجھے اس حالت میں کس نے پہنچا دیا؟
یاد آ گیا حضرت یوسف کا کہ کون ہے یہ. تو بے ساختہ کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف. حضرت یوسف نے فرمایا تجھے اس حال تم ہو اے زلیخا، تمہارا ہی کیا حال ہو گیا؟ تو کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف. تو جیسے اس نے کہا نا حسن و وجہ کا یا یوسف، تو حضرت یوسف نے بے ساختہ فرمایا کیفا اذا علمت، کیا حال ہوگا جب تو جانے گی، نبیًا اس نبی کے بارے میں، کانا فی آخر الزمان، جو آخری زمانے کا نبی ہے، کانا احسن وجہ منی، وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، احسن منی خلقی، احسن منی خلقی، اس کا اخلاق مجھ سے زیادہ اچھا ہے، اس کی شکل و صورت مجھ سے زیادہ اچھی ہے. اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ آخری زمانے میں آنے والے نبی کا کیا حسن ہوگا، تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے. تو کہنے لگے حضرت یوسف کیفا علمت انی صدقت، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی ہینا ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم اس کا نام اور ذکر کر رہے تھے ان کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے. اور یوسف جان لو آج کے بعد تم سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے محمد سے محبت. سبحان اللہ، اللہ اکبر. مجھے اس سے محبت ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو. جیسے ہی اس نے یہ کہا نا کہ اب مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، تو میں بتا رہی ہوں مجھے اب آخری زمانے کے نبی سے محبت ہے. فوراً جبریل نازل ہوئے، اور جبریل نے نازل ہو کر کہا کہ اللہ نے پیغام دیا ہے، اب یہ میرے محمد کی محبت کرنے والی ہے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ بھی اس سے دل پاک کر لیں. میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، اگر زلیخا جیسی خاتون محبت محمد مصطفیٰ میں معاف کی جا سکتی ہے، تو میں نے اور آپ نے تو اتنے گناہ نہیں کیے. اللہ سے کہیے ہمیں ماہ رمضان میں محمد مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی، اور پھر اس کے بعد مسلسل وہی آتی رہی حضرت یوسف کے اوپر کہ زلیخا کا خیال کرو، زلیخا کا خیال کرو. اور پھر زلیخا کا اتنا خیال کیا کہ پھر جب حضرت یوسف کی تو عزیز مصر ہو جانے کے بعد شادی ہو گئی تھی، پھر حضرت یوسف کو حکم ہوا کہ اس کے حسن کو پلٹاؤ اور اب اس سے شادی کرو. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے معجزے سے ان کا حسن پلٹایا. ان کا حسن جب پہلے سے زیادہ، جس وقت میں انہوں نے حضرت یوسف سے محبت کا اظہار کیا تھا، اس وقت سے زیادہ زلیخا کا حسن دوبارہ سے پلٹ کر واپس آ گیا. تو میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، یہاں ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر کوئی زوجہ بے وفا ہو، اگر کوئی عورت معاند اور مخالف ہو، اور پھر اسے معاف کر دیا جائے، تو ہم اس کا ماضی دیکھ کر کچھ کہیں یا حال دیکھ کے رضی اللہ عنہا کہیں؟ بھائی مجھے پیغام سوال تو آئے گا نا ذہن میں کہ ایک کا ماضی ایسا تھا اس نے نبی کو اذیتیں پہنچائیں. جی اس کا ماضی بڑی عنایت، کیا وہ ماضی ایسا تھا کہ اس نے ایک اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائی، زندان میں ڈلوا دیا. بھائی اس سے زیادہ اور کیا بے وفا، یعنی معاند اناد ہوگا، دشمنی ہوگی. ہم اس کو دیکھ کر کچھ اس کے لیے کہیں یا اس کا حال دیکھ کر اس کو رضی اللہ عنہا کہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو نبی سے وفادار مرتے وقت ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو اب کیفیت کچھ یوں ہے کہ کہنے لگی کہ اب بتاؤ اے یوسف، اے میرے شوہر عزیز، تمہاری اہلیہ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان یسجنا، اس کو قید میں ڈالیں، اور عذاب علیم، یا اس کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے. قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا دفاع کیا، یا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اس بات کی طرف بلایا تھا، میں نے کچھ اس طرح کی بات نہیں کی، قصور اس کا ہے. خاموش ہو گئے، ابھی سے زیادہ کچھ نہیں بولے. شہد شاہد من اہلہا، نوازش بھائی نے کل مجھے ایک میسج کر کے توجہ دلائی. ایک قول ضرور ہے کہ یہاں شہد شاہد سے مراد ایک سمجھدار، ایک بزرگ، ایک اچھی عمر کا
زلیخا کے عزیزوں میں سے کوئی فرد تھا جو وہاں موجود تھا. یہ ایک قول ہے، یعنی مرحوم طبرسی نے مجمع البیان میں یہ ایک قول کے طور پر لیا ہے. باقی سب نے، یعنی میرے پاس شاید 30 سے زیادہ تفسیریں ہیں، یعنی فزیکل تفسیریں ہیں، جلدوں میں تفسیریں ہیں، ویب سائٹ پر اور گوگل والی تفسیریں نہیں ہیں. ہاں وہ بھی بہرحال تفسیر ہے، لیکن وہ جب آپ کسی کو گوگل سے اسے دکھاتے ہیں نا تو وہ شاید یہ کہے کہ صاحب یہ کتاب دکھائیے نا، کیا معلوم کہ اس میں کچھ کام کر لیا گیا ہو. تو وہ چھپی ہوئی کتابوں کی صورت میں کم سے کم 30 تفسیر میرے پاس ہیں. 99% مفسرین، اور ظاہر ہے غالب قول جو ہوگا، اغلب قول جو ہوگا، ہم اسے یہاں بیان کریں گے. اور وہ یہ کہ یہ 3 مہینے کا ایک بچہ تھا. زلیخا کے عزیزوں میں سے اس کی بہن کا بچہ، بھانجا، یہ برابر والے کمرے میں، حجرے میں اس کی بہن آ کے ٹھہری ہوئی تھی، بہن سے ملنے آئی ہوئی تھی. جب یہ بھگدڑ، یہ شور شرابہ، دروازہ کھلنا اور ہائے ہوئی مچی، تو ایک مرتبہ سب نکل کر آئے دربار میں. اس محل کے اندر جو کنیزیں، غلام اور خدم اور حشم تھے، تو ایک مرتبہ یہ بھی باہر نکل کے آنے لگی. یہ جو آنے لگی تو وہ جو سویا ہوا بچہ تھا وہ ایک مرتبہ اسی وقت رونا شروع ہو گیا. گویا اللہ نے توجہ دلائی، اس کو اٹھا دیا، اور پھر یہ کیا کرتی، اسے تھپکاتی سلاتی، اسی میں لگ جاتی. اس نے یہ غنیمت جانا کہ اسے گود میں اٹھا کے میں باہر لے آؤں. اور باہر جب آئی اور وہاں حضرت یوسف فرما رہے قالا ہیا، حضرت یوسف نے فرمایا ہیا، یہ عورت، یہ خاتون، یہ زلیخا، راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اس نفسانیت کی طرف دعوت دی تھی، اس جو ہے برے کام کی طرف. انہوں نے جس نے حملہ کیا ہے میرے پر، اس نے گویا مجھے حجرے میں بلا کے کمرے بند، دروازے بند کروائے، اس نے ایسا کیا، میں نے ایسا نہیں کیا. اب اس سے زیادہ حضرت یوسف اور کیا فرماتے کہ ایک مرتبہ وہ بچہ بولا. جو بچہ اپنے باپ کو باپ نہ کہتا ہو، ماں کو ماں نہ کہتا ہو، اپنے گیلے اور اپنے سوکھے ہونے کا نہ بتاتا ہو، وہ بچہ ایک مرتبہ بولا. بچہ کہاں بولے گا؟ 3 مہینے کا بچہ. کیا بولا اس نے؟ شہد شاہد من اہلہا، ایک زلیخا ہی کے گھر سے ہی گواہی آئی. یہ جو گھر کی گواہی ہے نا، یہ جو گھر کی گواہی ہے بڑی خطرناک ہے. یہ گھر کی گواہی کبھی ایک فرد کی صورت میں ہو سکتی ہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی خاتون، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار، کوئی ماموں، کوئی نانا، کوئی چاچا، کوئی تایا، کوئی گھر کا فرد ہو سکتا ہے. شہد شاہدن، کبھی کبھی گھر کی گواہی سے مراد در و دیوار کی گواہی ہے. کبھی کبھی گھر کی گواہی سے مراد اس بستر کی گواہی ہے. کبھی کبھی، ہاں میں بھی عرض کر رہا ہوں، گھر کی گواہی سے مراد اس، یہی ہر جگہ یہ محاورہ چلے گا ہی نہیں چلے گا کہ در و دیوار کے کان ہوتے ہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. وہ دیواروں کے جو کان ہیں نا، وہ عزیزان گرامی، جس نے بھی یہ محاورہ بنایا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ان معرفتن یہ محاورہ بنا رہے تھے، سمجھ رہے تھے بات کو، یا انہوں نے کیا پس منظر ہے اس محاورے کے پیچھے. مگر قرآن اور حدیث کہتے ہیں یہ محاورہ ٹھیک ہے. قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ دیواریں سنتی ہیں، یہ دروازے سنتے ہیں. یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہوتا ہے نا بیڈ کے کنارے سائڈ ٹیبل پر، یہ پانی کا گلاس سن رہا ہے، یہ پانی کا گلاس بول رہا ہے، بات کر رہا ہے. ہم نہیں سن پا رہے اس کا بولنا، ہم نہیں دیکھ پا رہے اس کا بات کرنا، اس کے حرکت میں آنا. یہ بولتا ہے، بات کرتا ہے. جدید سائنس اس کو ثابت کرتی ہے. میں نے خود ایک ڈاکومنٹری دیکھی، پڑھی نہیں، دیکھی، اس کی ویڈیو دیکھی. 2 گلاسوں کے اندر چاول ڈال دیے گئے، چاول کے دانے. ایک گلاس کو کہا تم بہت، پانی کو کہا تم بہت شفاف ہو، بہت لذیذ ہو، بہت میٹھے ہو، شیشے کی طرح چمک رہے ہو، نور نکل رہا ہے، تعریفیں کی اس کی. دوسرے کو کہا تم بہت گندے ہو، جبکہ وہ ایسے ہی تھا جیسا دوسرا تھا. تم بہت گندے ہو، تمہارے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. اور دونوں کو ایک مخصوص جگہ پہ رکھ دیا گیا. جب معین مدت کے بعد ان کو نکالا گیا تو جس گلاس کے اوپر تعریفیں کی گئی تھی اس کے چاول پھوٹ رہے تھے، اور جس گلاس کو برا بولا گیا تھا اس کے چاول کالے پڑ گئے تھے. اسے برا لگا تھا، اس نے ریئیکشن دکھایا ہے، اس نے جواب دیا ہے، میں گندا ہوں نا تو ہوں گندا. اور جس کی تعریفیں کی گئی اسے چاول پھوٹنے لگے. میرے اور آپ کے بدن میں پانی ہے، ہمارے بدن میں پانی نہ ہو تو میں نہ بول پاؤں نہ آپ سن پائیں. یہ جو اس وقت آپ کے اندر اتنی توانائی ہے کہ میری بات سن رہے ہیں اور میں اتنا مثلا بول رہا ہوں جو بھی جیسے بھی، یہ اس پانی کی وجہ سے. جیسے جیسے پانی ختم ہو جائے گا میں اور آپ گرنا شروع ہو جائیں گے.
اس فضا میں اگر پانی نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے، ہمارا دم گھٹ جائے گا۔ یہ پانی، ہمارے بدنوں کے پانی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہوا ہے آپ کو کہ کسی کو دیکھ کر آپ سوچتے ہیں اسے کہاں دیکھا ہے، اسے کہاں دیکھا ہے، ان سے کہاں ملے، کہیں نہیں ملے ہوتے، اور وہ جب آ کے ملتا ہے تو کہتا ہے کہاں ملاقات ہوئی؟ کہا بھائی مجھے تو یاد نہیں آ رہا، لگ رہا ہے پہلے ملے کہیں۔ وہ پانی سے باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی مولائی ہے، آپ بھی مولائی ہیں، دونوں پانیوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے۔ وہ دوستی پانیوں کی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی اپنا ہے، وہ راغب کر رہے ہوتے ہیں کہ ملو جا کے۔ جی یہ دیوار، یہ دروازے، یہ پودے، یہ پتھر، یہ سب سن رہے ہیں ہماری باتوں کو، یہ ہمارا ہاتھ، یہ ہمارے پوروے، یہ سب محفوظ کر رہے ہیں جو میں کام اس سے کر رہا ہوں۔ میں نے ایک عارف سے سنا یہ جملہ کہ تسبیح کے دانوں پہ تسبیح پڑھنا یقیناً سنت انبیاء اور ائمہ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا کر لیا کرو، انگلیوں کے پورووں پہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ انگلیوں کے پوروے کل قیامت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اس نے مجھے آپ تیرے ذکر میں شامل کیا تھا۔ ذکر تو زبان سے ہو رہا تھا مگر ان پورووں کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اب اس سے زیادہ یہ ساری گفتگو کی دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور دلیل یہ ہے کہ سورہ فصلت کے اندر 22ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتُرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ۔ نہیں بچ سکتے ہو، نہیں چھپا سکتے ہو کام کو، گناہ چھپ نہیں سکتا، جھوٹ چھپے گا نہیں۔ زلیخا جھوٹ بول رہی تھی نا، کہہ رہی تھی اس نے حملہ کیا ہے، جھوٹ چھپے گا نہیں۔ کیسے چھپاؤ گے جھوٹ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تمہارے خلاف خود تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہارے کان بولیں گے تمہارے خلاف۔ اس نے ہم سے سنا تھا، کہہ رہا ہے نہیں سنا، کہہ رہا ہے میں نے کوئی گانا نہیں سنا، کہہ رہا ہے میں نے کوئی غیبت نہیں سنی، کہہ رہا ہے میں نے کوئی تہمت نہیں سنی۔ کان کہے گا مجھ سے سنا ہے اس نے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ہمارا کان ہی، قرآن کہہ رہا ہے ہمارا کان ہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، آنکھیں کہیں گی میں مجھ سے دیکھا تھا اس نے، یہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھا میں نے، جھوٹ بول رہا ہے۔ جُلُودُكُمْ، کھال گواہی دے گی، کھال، اب تو ختم ہو گئی بات، پورے بدن پہ کھال چڑھی ہوئی ہے، یہ کھال بدن کی گواہی دے گی کہ اس نے میرے ساتھ، میرے ذریعے سے اچھا کام کیا، میرے ذریعے سے اس نے برا کام کیا۔ خود گھر کی گواہی ہے یہ شہیدہ شاہد من اہلہا، ہم سب کے ساتھ اہلہا لگا ہوا ہے۔ زلیخا کا جھوٹ چھپا نہیں، معاف کیجیے گا میرا جھوٹ بھی، کسی کا جھوٹ بھی نہیں چھپے گا، کسی کی نیکیاں بھی نہیں چھپیں گی۔ جس جگہ جب اللہ گواہی لینے لگے گا تو ہمارے یہاں تو گواہی غیر کی ہوتی ہے نا، میرے خلاف گواہی میرا غیر دے گا، مگر جب گواہی من اہل ہی ہو تو پھر کیسے اس کا انکار ہوگا؟ کیوں زلیخا کے جھوٹ کو جھوٹ مان لیا گیا؟ یعنی زلیخا کے جھوٹ کو مان لیا گیا کہ یعنی سچ نہیں مانا گیا، جھوٹ مانا گیا کہ جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے کہ گھر سے گواہی آ گئی تھی۔ گھر سے گواہی آ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی، اب اس کے اوپر بحث ہی کوئی نہیں ہونی، مان لیا گیا۔ ایسے ہی ہر شخص کے ساتھ عزیزوں نہیں چھپ سکتا جھوٹ، جھوٹ بالکل نہیں چھپ سکتا۔ اور اس کا سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ یہ بدن میرا ہونے سے پہلے اس کا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ اس نے دیا ہے، یہ آنکھ اس نے دی ہے، یہ کان اس نے دیا ہے، یہ زبان اس نے دی ہے۔ یہ میرا ہونے سے پہلے اس کا ہے جس نے اس کو میرا بنایا ہے۔ تو یہ مجھ سے وفادار رہے یا اس سے کہ جس نے اس کو بنایا ہے؟ یہ تو اس کا وفادار رہے گا جس نے اس کو بنایا ہے، لہذا خطرناک ہے۔ اور یہ شہدہ شاہد من اہلہا، اس 3 مہینے کے بچے نے گھر سے، اگر گھر کا کیا بولتے ہیں، گھر کا بیدی، ہاں یہ وہ والی کیفیت ہے کہ گھر کا بندہ گواہی دے رہا ہے، اب بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور گواہی بھی اس نے ان حدثن دی ہے، ان حسن نہیں دی۔ اس نے آنکھوں دیکھی گواہی نہیں دی ہے، اس نے گمان تخمینہ اندازے پر گواہی دی ہے۔ اور اندازہ گمان تخمینہ اگر درست ہو تو اسے عدالت بھی مانتی ہے۔ گمان تخمینہ
اگر درست ہو تو اسے عدالت بھی تسلیم کرتی ہے. ججز ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ججز وکلاء کے دلائل کی روشنی میں فیصلہ سناتے ہیں نا. وکیل نے کوئی دیکھا ہوتا ہے؟ وکیل تو دلائل دے رہا ہوتا ہے نا. جج صاحب، وکیل صاحب، وکیل تو گواہیاں دے رہا ہوتا ہے نا. وکیل تو دلائل دے رہا ہوتا ہے نا. دلائل جو ہوتے ہیں، ایک اور صلوات دیا کریں اللہم صل علی محمد و آل محمد. تشریف لائیں مولانا ابو ذر جعفری صاحب، مولانا واجد علی شاہ صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل. مولانا ابو ذر صاحب، ارے ابرار بھائی بھی ہمیں روزانہ ہوتے ہیں ابرار بھائی. ایک اور صلوات نبی کے ساتھ، اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات، اللہم صل علی. شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اس نے دلائل کی دلیل دی ہے، اور دلیل دینے والا معجزاتی طور پہ دلیل دے رہا ہے. تو اس میں ایک پیغام جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ انبیاء کی عصمت کی حفاظت خود کرتا ہے. انبیاء کی، ائمہ کی عصمت کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے. کلام خدا، قرآن، تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن، ان کی طرح حاملان قرآن، حافظان قرآن کیونکہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. تو جیسے یہاں کوئی چیز کو بدل نہیں سکتا اور قرآن کی حفاظت وہ خود کرتا ہے، ایسے ہی انبیاء اور ائمہ جو قرآن سمجھانے والے ہیں، تورات، زبور، انجیل ماضی میں سمجھانے والے تھے، ان کی حفاظت بھی وہ خود کرتا ہے. ان کی عصمت کی حفاظت وہ خود کرتا ہے. تو جب کبھی ان کی عصمت کی حفاظت کے لیے اسے معجزہ دکھانا ہوگا تو وہ معجزہ بھی دکھائے گا. تو اس نے ایک بچے کی زبان میں وہ معجزہ دکھایا ہے، ورنہ بچہ کہاں بولتا ہے جی. اچھا یہ بچہ تو نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، یہ بچہ جو بول رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بولنا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خود نبی تھے. ابھی ایک دن کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جس نبی کا 12واں پوتا نماز، 12ویں پوتے کے پیچھے حضرت عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ نبی جو ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے. عجیب داستان ہے. یہ جو بچہ بول رہا ہے، یہ اعجازی طور پر اللہ نے، تاکہ اشارہ دیں کہ اس کے پیچھے میں ہوں، اللہ ہے اس کے پیچھے، اس کی مدد کے لیے اللہ موجود ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فَكَذَبَتْ، یہ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچوں میں سے ہے، یہ یوسف سچوں میں سے ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ، توجہ، آپ کی توجہ جاؤں گا. آیت کہتی ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. جب یہ اس نے بچے نے کہا نا، تو پھر انہوں نے اس بات پر توجہ کی کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. بچہ کہہ رہا ہے قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. تو پھر اس پہ توجہ کرنے لگے کہ یہ واقعاً قمیص کہاں سے پھٹی ہوئی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جیسے ہی دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. بچے پر نہیں وہ ہوا کہ بچے کی گواہی نہیں مانی جائے گی. بات معقول جو بھی کرے، چاہے بچہ ہو، پاگل ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، معقول بات کو ماننا پڑے گا. یہ جو معقول بات کو ماننے کا قاعدہ ہے وہ بھی ایک یہاں سے مل رہا ہے. بات معقول ہونی چاہیے، کوئی بھی کر رہا ہو. یہ کیا بات ہوئی، پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سائیکل پر آیا تھا، اس کی بات چھوڑو بھائی، بات معقول کر رہا ہے، بات اچھی کر رہا ہے. یہ جیسے ہی دیکھا کہ بات معقول کر رہا ہے تو کیا دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. قالا، تو فوراً عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، اے زلیخا یہ بھی تیری چالوں میں سے ایک چال ہے، اور تم ساری عورتوں، اب میں ساری کا لفظ یوں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے ساری عورتوں کا کہا ہے، تم ساری عورتوں کی جو چالیں ہیں نا وہ بڑی عظیم ہے. اب میں نے پرسوں کی یا کل کی مجلس میں کہا تھا، کل کی مجلس میں کہا تھا کہ آگے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، خواتین کہیں باہر نکل کے احتجاج نہیں کریں. میں پرسوں کہا تھا
کیونکہ یہ جو آیات ہیں اس کے اندر خواتین کے بارے میں عجیب انداز اللہ نے اپنایا ہے، جس کی آج تفسیر کل بھی شاید ابرار بھائی آپ نے یاد دلایا تھا مگر نہیں ہو پائی، جو آج مورد اس کا آج ہے، موقع اس کا آج ہے کہ خواتین کے بارے میں جو احادیث میں اور آیات میں وہ الفاظ آئیں کہ جسے خواتین اپنی مذمت سمجھتی ہیں یا مرد حضرات اس کو ان کی مذمت یا ان کی کمزوری کا عنوان دے کر اس کو سجا کر پیش کرتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ آج بیان ہونے کا سوچا ہے۔ کیا ارشاد ہوا؟ پہلے تو اس نے کہا قال انہ من کیدکن، یہ تمہاری چالوں میں سے ایک چال ہے، اور پھر کہا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں ویسے ہی عظیم ہیں۔ شیطان کی چال کے لیے اللہ نے کہا ہے ضعیف، اور عورتوں کی چال کے لیے کہا ہے عظیم۔ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں بھائی؟ جی آپ ہی تو خوش ہوں گے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے تحقیق شیطان کی جو چال ہے کان ضعیفا، وہ کمزور ہے۔ اب علت بتائیں گا تفسیر، اچھا ایسا تھوڑی ہے کہ یہ کوئی اس کی تفسیر ہی نہیں ہوئی ہے، اس قرآن جو یہ قرآن جن پر نازل ہوا ہے نا انہوں نے بتایا کہ مطلب کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے، وہ جو بتایا ہے وہ میں عرض کروں گا ابھی آپ سے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انا کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے وہ ضعیف ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے ان کیدکن عظیم، اور اے عورتوں تمہاری چال جو ہے وہ عظیم ہے۔ تو یہ کیا فرق ہے ضعیف اور عظیم میں؟ بڑی ظریف بات ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھا بیان کر پاؤں۔ شیطان کی چال ضعیف اور خواتین کی چال عظیم، دونوں میں جو نقطہ مرکزی ہے نا اسے ضعیف بنانے کا اور انہیں عظیم بنانے کا، وہ نیت کا مسئلہ ہے۔ اس کی نیت جو ہے نا وہ خراب ہے اس لیے ضعیف ہے، ان کی چالوں میں نیت پاک ہوتی ہے اس لیے عظیم ہے۔ وہاں صرف اور صرف بہکانا ہے، دوسرا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، شیطان کے ہاں صرف اور صرف بہکانے کا ایجنڈا ہے، کسی کی رہنمائی نہیں کرتا، کسی کو نہیں کہتا اچھے کاموں کا۔ وہ شیطان کے ہاں صرف اور صرف بدنیتی ہے، اور ان کے ہاں چالوں میں حسن نیت بھی ہے۔ یہ اپنے شوہر کو اپنا بناتی ہیں چالوں کے ذریعے، یہ اپنے بچے کو پیار دیتی ہیں تربیت کے لیے، یہ جتنی بھی چالیں چلتی ہیں اس کے پیچھے نیت کی پاکی ہوتی ہے۔ ہاں کہیں کہیں زلیخا بھی ہوتی ہیں ان عورتوں میں کہ جس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ جی توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ان کے ہاں نیت کی خرابی ہونا، قید کا مطلب قید، چال منفی بھی ہے مثبت بھی ہے، چال ہمیشہ منفی نہیں ہوگی، چال کبھی مثبت بھی ہوگی۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے خواتین کا، انہیں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، بچہ کسی اور کا نہ ہونے پائے۔ ماں کو دیکھ لیجئے، 4 سال تک اپنے بیٹے کا رشتہ رکھا، ہر تہوار پہ جوڑے بیڑے بھیجتی رہیں، سلامیاں بھیجتی رہیں، نیک بھیجتی رہیں، عیدیاں بھیجتی رہیں۔ 1 ہفتے بعد ہی بہو کے دانت بڑے نظر آتے ہیں ان کو، 1 ہفتے بعد ہی بہو کی چال بری لگنے لگتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد 4 سال تک خوب انہوں نے لاڈ اٹھائے ہونے والی بہو کے، اور جب ہونے والی بہو ہو گئی بہو تو سارے عیب آنے نظر آنا شروع ہو گئے۔ وہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں اپنا بچہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا گمان ہو رہا ہے، انہیں اپنا بچہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا گمان ہو رہا ہے کہ ان کا بچہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ روزانہ جو پہلے انہیں آ کے سلام کرتا تھا اور 2 گھنٹے بیٹھتا تھا، اب وہ 10 منٹ میں بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، انہیں برا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ قید ہے ان کا۔ اور پھر کہتی ہے تعویذ کروا دیا میرے بچے پہ، گنڈا کروا دیا میرے بچے پہ، میرا بچہ تو مجھ سے چھین لیا، یہ میں بہو لائی تھی، جادوگرنی تھوڑی لائی تھی۔ وہ جادوگرنی نہیں ہے، اس بچے کی عمر اور اس بچے کی زندگی کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے۔ تم اپنے آپ کو کیوں نہیں یاد کرتی کہ تم نے بھی یہی کیا تھا اپنی ساس کے ساتھ؟ جی جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں سب مل کر رہتے ہیں وہاں یہ مسئلے زیادہ ہیں۔ وہاں یہ ماں کی صورت میں اس کی چال ہوتی ہے
کہ یہ کسی طرح اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہ کرے. وہاں زوجہ نہیں چاہتی کہ خاص طور پہ جو مرد آفس میں عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا تو گھر میں جو کلاس ہوتی ہے وہی جانتے ہیں. آپ کے آفس میں فلاں کون میں آؤں گی دیکھنے کے لیے. ارے بھائی تمہارا کیا واسطہ تم آفس آؤ گی میرے. مگر وہ آفس ایک چکر ضرور لگاتی ہیں ہر 2-4-5 مہینے میں. وہ چاہتی بھی ہیں میرا تعارف کرائیں, بیوی ہے ان کی, میں ہوں ان کی بیوی جی. اور پھر وہ آپ کے ساتھ ایسے کیوں بیٹھی تھی, وہ کیوں آئی تھی, اس کا بھائی وہ آفس میں بہت مشکل ہے. یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس سے دور ہو. یہ جو قید ہے نا, قید, اس سے مراد ہمیشہ بدنیتی نہیں ہے. اور آگے آ جائیے تھوڑا سا, ارشاد ہو رہا ہے, اللہ اکبر, ارشاد بھی کرنے والے مولا علی ہیں. اللہم صل علی معاشر الناس ان النساء ہن نواقص العقول ونواقص الفرائض ونواقص اللحود. اے لوگو جان لو, عورتیں نواقص العقول ہیں, ناقص العقل ہیں, ناقص الفرائض ہیں. ان کی فرائض جو ہیں, واجبات جو ہیں, وہ ہر مہینے کم سے کم 3 دن چھٹتے ہیں جی. ہر مہینے کم سے کم 3 دن چھٹتے ہیں, زیادہ زیادہ 10 دن چھٹتے ہیں. ان کے تو فرائض چھٹ جاتے ہیں, روزہ نہیں رکھتی ہیں, نماز نہیں پڑھتی ہیں, فرائض ان کے واجبات چھٹتے ہیں, ناقص الفرائض ہیں. یہ نواقص اللحوظ ہیں. میراث میں ان کا آدھا ہے, مرد کا پورا ہے. بیٹے کو 2 حصہ, بیٹی کو 1, یا بیٹی کو آدھا حصہ, بیٹے کو پورا حصہ. آپ یہ کہہ لیجئے یا وہ کہہ لیجئے, یعنی لڑکے کی نسبت آدھا ان کا نواقص اللحوظ. ان کے جو لحوظ ہیں, میراث ہے ان کی, وہ ناقص ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اچھا, پھر ایک اور جنگ جمل کے موقع پہ ذرا سنبھل کے سنیے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد. جب جنگ ختم ہوئی اور مولا بہت دکھی تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے, تو لوگوں نے کہا مولا اتنا سخت مارکا آپ نے گزارا ہے, اور پھر فرمایا کہ یہ میرے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا. جو میں نے اس مارکے کو طے کیا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کے اختتام پر حضرت نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں, لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ کیس کتنا پیچیدہ کیس تھا, یہ آپریشن کتنا میجر آپریشن تھا جو میں نے کیا ہے. یہ میں آج کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. اس میں حضرت کا ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں فاتقوا شرار النساء, ہمیشہ عورتوں کے شر سے بچ کے رہنا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. یہ اصل میں جذباتی ہیں نا, جذبات سے کام لیتی ہیں. یہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں ان کے اندر ایک کیفیت ہے کہ اپنی طرف جلدی بات سمجھا دیں. یہ سمجھانا انہیں آتا ہے, وہ قیدا کنہ والی بات ذہن میں رہے. یہ جلدی سمجھا لیتی ہیں. شوہروں سے منوانا انہیں کو تو آتا ہے, بیٹوں سے منوانا انہیں کو تو آتا ہے, بیٹے کی نسبت باپ سے منوانا بیٹی کو تو آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کبھی بیٹا آپ سے 4 دفعہ کہے گا, آپ کہیں گے بیٹا دیکھتے ہیں. بیٹی 1 دفعہ کہے گی, آپ کہیں گے منگوا دو بھائی. بیٹی کے آگے باپ ہتھیار پھینک دیتا ہے, مان لیتا ہے بیٹی کی بات, بیوی کی بات مان لیتا ہے. ایسا ہی ہے نہیں؟ بہنوں کی بات بھائی کی نسبت جلدی بھائی مان لیتا ہے. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ مخالفت کب کر رہا ہے, مذمت کب کر رہا ہے. ان کا مزاج ایسا ہے, ان کی ساخت ایسی ہے. ان قید کن عظیم. صلوات پڑھے محمد والے. مشکل تفسیر ہے. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. جی اب یہاں پر تفسیر میں مولا علی کے اس کلام کی جو شرح کی ہے وہ یہ شرح ہے کہ ناقص ہونا یعنی نقص اور عیب میں فرق ہے. مولا علی جو فرما رہے ہیں وہ ناقص العقل فرما رہے ہیں. ان کی نہیں, نامکمل نہیں. ان ناقص کا مطلب عیب دار ہونا نہیں ہے. عیب نقص عیب کو نہیں کہتے. اگر مولا نے فرمایا ہوتا نا کہ ان کی عقل میں عیب ہے, ان کی عبادتوں میں عیب نہیں ہے, کمی نہیں ہے. ناقص اور عیب میں فرق یہ ہے کہ جب عقل مغلوب ہونے لگے تو اس کو کہیں گے ناقص. ان کے احساسات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں, ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں. یہ جلدی رو پڑتی ہیں, یہ جلدی ہنس بھی دیتی ہیں.
یہ جلدی راضی بھی ہو جاتی ہیں، جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہیں. ناراض جلدی ہونا اور راضی ہونا جلدی، یہ جذبات کا حصہ ہے نا. یہ اپنے فیصلوں کو لینے میں، اس لیے سماجی اور معاشرتی فیصلوں میں خواتین بہت اچھا فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں. اور اگر سی ایس ایس کر کے بہرحال جج صاحبہ لگ گئی ہیں، مثلا کسی ادارے کے سربراہ بن گئی ہیں، تو بس یا اللہ ہی بولنا چاہیے پھر کہ یا اللہ تو کرم کر. جی جذبات ہے نا. اور پھر کیوں ان کو جذبات کا شکار کیا گیا ہے، جذبات کا حامل کیا گیا ہے، احساسات کا حامل کیا گیا ہے؟ کیونکہ انہیں اچھی شوہرداری کرنی تھی. معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے دل نرم ہونا ضروری ہے. ٹیچنگ کے لیے، تربیت کے لیے، پڑھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل نرم ہو. مربی اگر سخت مزاج ہوگا، پڑھانے والا اگر تند مزاج ہوگا، اگر ترش مزاج ہوگا، وہ اچھا پڑھا نہیں سکے گا، وہ اچھا سمجھا نہیں سکے گا. اور یہ کام کیونکہ انہیں دیا گیا ہے، مردوں سے زیادہ مشکل کام دیا گیا ہے انہیں. مردوں کو تو پکایا معاشرہ مل رہا ہے. میں اور لفظوں کو بہتر کروں، معاشرے کی بنیاد بی بی فاطمہ رکھیں گی، معاشرے کو ترقی علی دیں گے. اللہم صلی علی. اور پھر عزیزان گرامی، اگر توجہ چاہوں گا، اگر خاتون پیروے حضرت زہرا ہو تو پھر خواتین میں ام لیلہ سامنے آتی ہیں، رباب سامنے آتی ہیں، ام کلثوم سامنے آتی ہیں، زینب کبریٰ سامنے آتی ہیں. اور اگر خاتون پیروے حضرت زہرا نہ ہو تو ہندا سامنے آتی ہے، یہ جگر خوار سامنے آتی ہے. پھر اور بھی نام ہے، وہ سامنے آتی ہیں جو پیروے حضرت زہرا نہیں ہوتی. تو وہ جو اساس اور بنیاد ہے معاشرے کی، وہ احساسات اور جذبات. بی بی کو دیکھ کر نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں. میری ساری تکان، میری ساری زحمتیں، ساری مشقتیں مجھ پر آسان ہو جاتی ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں. جو ایک بیٹی باپ پہ اثر کر رہی ہے. یہاں ناقص سے مراد معاذ اللہ عیبدار ہونا نہیں ہے. اور پھر میں ایک نقطہ اور کہوں گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے من ذکر او انثی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. ہم نہ مردوں کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں، نہ عورتوں کے اعمال کو ضائع کریں گے، بلکہ دونوں کے اعمال کو قبول کریں گے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے. کبھی ارشاد فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. یہاں ہمیشہ اللہ نے مسلم کے ساتھ مسلمات کو یاد رکھا ہے، مومن کے ساتھ مومنات کو یاد رکھا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تم مومن ہو یا مومنہ ہو، تم مسلم ہو یا مسلمہ ہو، ہم تمہارے اعمال کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے اعمال کے بدلے میں ہم نے بہترین مغفرت اور اجر عظیم تمہارے لیے قرار دیا ہے. عزیزو، اس سے مراد کیا ہے؟ ناقص العقل سے مراد کیا ہے؟ ان کے فرمایا ایک جگہ الشہادت و امراتین کا شہادت الرجل. ناقص العقل سے مراد یہ ہے کہ ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے، ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے. ناقص الفرائض سے مراد کیا ہے؟ الصوم والصلاۃ فی ایام الحیض، کیونکہ ان ایام کے اندر ان کی فی موارثہن، کیوں میراث کے اندر ان کا آدھا حصہ ہے، بیٹے کو زیادہ اور بیٹی کو آدھا کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس بیٹی کو بعد میں شوہر سے بھی 1/8 ملے گا اگر اولاد اس کی ہو گئی تو. اور اگر اولاد اس کی نہیں ہوئی تو جو پہلے ابا سے لے چکی ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل جی، جو پہلے ابا سے میراث لے چکی ہے یہ دوبارہ اپنے شوہر سے بھی لے گی، پھر یہ اپنے بیٹے سے بھی لے گی. اس کو تو پہلے مرد سے زیادہ مل رہا ہے. مجموعی طور پر میراث کے ٹائٹل میں آ کر اسے تو شرعی رقم زیادہ مل رہی ہے مردوں سے. اگر صاحب اولاد ہو گئی تو 1/8، اور اگر اولاد کے بغیر اولاد نہیں ہوئی اور شوہر مر گیا تو شوہر سے 1/4، اور پھر شوہر کے دوسرے طبقے کے افراد کو چلی جائے گی وہ میراث. پہلے 1/8 اس کا علیحدہ کرو. شریعت کہہ رہی ہے پہلے 1/4 اس کا 1/4 اس کا علیحدہ کرو اگر اولاد نہیں ہے تو.
اور اگر اولاد ہے تو 1/8 علیحدہ کرو پھر اس کا، اربوں خربوں جتنے پیسے ہوں. اور پھر اس کے بعد خیر تفصیل ہے اس کی، میں اس وقت میراث کے شرعی احکام بتانے کے لیے وہ نہیں ہوں کہ پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں کیا ہوگا، لیکن مجموعی طور پر میراث میں اس کا حصہ ہے. تو خاتون کو مجموعی طور پر میراث مردوں سے زیادہ ملتی ہے. اگر ایک جگہ سے اللہ نے اس کو کم رکھا ہے تو دوسری جگہ سے وہ اس کو، اگر فرض کریں ہر مہینے 3 دن تک وہ نماز نہیں پڑھتی تو بھائی وہ 9 سال کی عمر سے نمازیں پڑھ رہی ہے، تم 15 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، یعنی لڑکا جو ہے 15 سال کی عمر سے اس کے اوپر نماز واجب ہے، اس پہ 9 سال سے پہلے 9 سال کی عمر سے واجب ہو گئی تھی. جوڑ لو ذرا پوری زندگی کے اندر، ہر مہینے میں اگر 3 دن، ایک دن، 2 دن، 3 دن کم کر لو تو پھر وہ جو 6 سال پہلے سے نماز پڑھ رہی ہے شاید زیادہ ہی نکلیں گے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. امید ہے کہ آپ کل بھی ایسی تشریف فرماؤں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. ایک صلوات ہدیہ کر دیں. میں ڈاکٹر صاحب 2 جملے مصائب کے پڑھ دوں. آج شب رحلت جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے اور بی بی کی کنیزوں کا تذکرہ ہوا. خاص طور پر اگر کوئی پیرو جناب زہرا خاتون ہے تو وہ اس بات کا احساس کرے کہ اسے اللہ نے عظمتوں سے سرفراز کیا ہے، اسے اللہ نے رفعتوں سے اس کو مقام دیا ہے. مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات، ہمیشہ ان کا احترام. بی بی کے لیے صرف فضائل کے باب میں ایک جملہ یہ کہوں گا کہ جس بی بی نے نبی مکرم کا، اور یہ میرے الفاظ نہیں، سرکار دو جہاں کی حدیث ہے جو سنی شیعہ نے لکھی ہے، بی بی نے نبی مکرم کا اس وقت ساتھ دیا جس وقت نبی مکرم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس وقت سرکار کا ساتھ دیا. سب چھوڑ چکے تھے حضرت کو، سوشل بائیکاٹ تھا. قریش نے بنی ہاشم کا نبی کی وجہ سے، بنی ہاشم مان نہیں رہے تھے قریش کے اور قبائل کی بات کو. ان میں سر فہرست جناب حضرت ابو طالب ہیں، نہیں مان رہے تھے ان کی بات کو. ان کا ہم ساتھ دیں گے اپنے نبی کا. تو پھر پورے قریش نے 24 قبیلوں نے قبیلہ بنی ہاشم، خاندان بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑ دیا. اس وقت میں جناب خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے نبی مکرم کا ساتھ دیا. نبی مکرم کے اعلان نبوت کے بعد یہ جو اصحاب صفہ ہیں یہ حضرت خدیجہ کے مال سے پل رہے تھے. روزانہ 200 کچھ لوگوں کو کھانا، 200 کچھ لوگوں کا روزانہ 3 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا، 1 وقت کا کھانا، روزانہ کا کھانا، جو بھی آپ تصور کریں اس زمانے میں کیا رائج تھا، کیسے کیا انداز تھا. اور 1 2 3 4 سال نہیں، مدتوں. وہ جو نئے مسلمان آتے تھے جنہیں ان کے خاندان سے نکال دیا جاتا تھا، کون تھے وہ اصحاب صفہ؟ جنہیں رشتہ دار چھوڑ دیتے تھے. مسلمان ہو گئے ہو، آج ہی آپ دیکھ لیں کوئی سنی شیعہ ہو جاتا ہے تو خاندان اس کا چھوڑ دیتا ہے، کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے تو ہندو خاندان اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے مرنا جینا منقطع ہو جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی اگر بہتر عقائد کی طرف جانا چاہتا ہے، جو اس کو آزادی ہے نا، وہ اپنے عقائد کو اپنائے، وہ اپنے نظریات پہ عمل کرے، مگر اس کا خاندان اسے چھوڑ دیتا ہے. وہی کچھ منظر تھا کہ جو مسلمان ہو رہے تھے تو حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا کہ نہیں تم تنہا نہیں ہو. پھر نبی مکرم ایک وقت کے اندر 40 جگہ مبلغین کو بھیجتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، جو مختلف دیہاتوں میں جا کے نبی کا پیغام پہنچاتے تھے. اور اس کے نتیجے یہ ہوتے تھے پورا گاؤں مسلمان ہو جاتا تھا. ان کے جو آنے جانے کا خرچہ ہوتا تھا، ان کے جو ایاب و ذہاب کے خرچے ہوتے تھے، وہ حضرت خدیجہ کرتی تھی. 100 سرخ اونٹوں کی مالکہ ملکۃ العرب جناب خدیجہ. کسی کے پاس اگر 1 سرخ اونٹ ہوتا تھا تو وہ اس وقت میں بڑا آدمی شمار ہوتا تھا. سرخ اونٹ مہنگا اونٹ شمار ہوتا تھا، ہر ایک کے پاس وہ اونٹ نہیں ہوتا تھا. ایک وقت میں جناب خدیجہ کے پاس 100 سرخ اونٹ رہے. یہ وہی سرخ اونٹ ہیں جن کے لیے روایت کہتی ہے سرکار کمسینی کے عالم میں تھے، نبی مکرم نے سرخ اونٹوں کی قطار گزرتے ہوئے دیکھی تو آپ منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. آپ منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کو پوچھ دکھا کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ حضرت فرمائے ان کی خواہش میرے دل میں آئے گی کہ کاش میرے پاس بھی یہ سرخ اونٹ ہو. مہنگا گھر دیکھ کر، مہنگی سواری دیکھ کر یہ خواہش کرنا کاش میرے پاس بھی ہو
یہ نبی نے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا ایک رستہ بتایا ہے۔ وہ سرخون جو نبی مکرم کی کم سنی میں نبی نے منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے تھے، جناب خدیجہ کے پاس ایک وقت میں 100 سرخون اٹھ رہے، اور بی بی نے وہ سب قربان کر دیا نبی مکرم کے اوپر، اپنا مال سارا قربان کر دیا۔ بہت فضائل کا ایک پورا باب ہے، کبھی موقع ہو ڈاکٹر صاحب کسی خاتون کی مجلس ہو تو مجھے ایک دن پہلے بتائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ جناب خدیجہ کے لیے یہ کہنا کہ آپ کی یہ دوسری شادی تھی، بعض نے کہا یہ تیسری شادی تھی نبی مکرم کے ساتھ، یعنی آپ جو ہے مطلقہ تھیں، آپ بیوہ تھیں، یہ جو ہے یہ انتہائی غلط بات ہے، تاریخی طور پر بھی، عقائد کے اعتبار سے۔ یاد رہے کہ ہم عقائد کی بنیاد پر تاریخ کو پرکھتے ہیں، تاریخ کی بنیاد پر عقیدے نہیں بناتے، ہم عقائد کی بنیاد پر تاریخ کو پرکھتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث سے ہمیں عقیدہ ملا ہے، اگر تاریخ اس کے خلاف ہوتی ہے نا تو ہم اس تاریخ کو دیوار پہ مار دیتے ہیں، ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف جا رہی ہو تاریخ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ قلمکاری ہوئی ہے، اس میں کوئی کاریگری ہوئی ہے، اس لیے ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے۔ نبی مکرم کی یہ بی بی کا عقد پہلا عقد تھا، نبی کے ساتھ پہلا عقد تھا۔ وہ جو 3 بیٹیاں تھیں وہ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کی بیٹیاں تھیں، اور کیونکہ جب جو خاتون پورے مکے کے اندر بڑے بڑے قبیلے کی بیواؤں کو اور یتیم بچیوں کو پالتی ہو، وہ اپنی بہن کی بچیوں کو نہیں پالے گی۔ جس کی سرپرستی میں سینکڑوں یتیم بچیاں ہوں وہ اپنی بہن کی بچیوں کو نہیں پالیں گی، وہ اپنی بہن کی بچیوں کو جناب خدیجہ نے پالا۔ اور پھر جب نبی سے عقد ہوا تو وہ تو پہلے ہی ان کے ساتھ رہتی تھی، پہلے ہی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ذرا نبی سے عقد اور جناب رسالت مآب جناب خدیجہ کی رحلت تک پہلے جوڑا جائے کہ ان بچیوں کی عمریں کتنی تھیں۔ اعلان اسلام سے پہلے حضرت عثمان سے اگر شادی ہو گئی ہو، آپ جوڑیں تو صحیح، اگر تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بچیاں نبی مکرم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی بیاہ دی گئی تھیں جی۔ اور پھر جناب رسالت مآب کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور اعلان نبوت ہوتا ہے، تو اس وقت میں ان کی پھر جناب فاطمہ زہرا کی اکلوتی بیٹی ہیں جناب خدیجہ کی، مولا نبی کی اور بی بی خدیجہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہے۔ دلائل ہیں اس کے اوپر، تاریخی طور پر بھی قرآن و حدیث کے اندر کچھ اشارے آئے ہیں جن کی روشنی میں ایک مفصل ایک تخصصی مضمون ہے یہ، جس پر بات کی جائے۔ صرف اشارہ دے دیتا ہوں، آیت اللہ مرتضی عسکری نے پوری ایک مفصل کتاب لکھی ہے، ہمارے بہت بزرگ مناظر عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ مرتضی عسکری، انہوں نے کتاب لکھی ہے بنات الرسول ام ربائبہا، رسول کی بیٹیاں تھیں یا ربیبہ تھیں، یعنی لے پالک تھیں۔ ربائب کہتے ہیں لے پالک کو، ربیبہ کسی اس کی جمع ربائب، یہ ربائب تھیں، انہیں پالا تھا نبی نے، یعنی نبی نے کہا تھا میری بیٹی ہیں، ساری امت کی بیٹی۔ اچھا جب بی بی کی بات آتی ہے کہ بی بی کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کہتے ہیں نبی کے لیے تو ساری بیٹیاں امت کی نبی کی بیٹیاں ہیں۔ جب بات آتی ہے جب آتی ہے بی بی کے فضائل کی تو کہتے ہیں کہ ساری بیٹیاں امت کی نبی کی بیٹیاں ہیں، اور جب بات آتی ہے کہ بی بی فاطمہ اکیلی بیٹی تھی تو کہتی ہیں کہ نہیں وہ بھی تو ان کی بیٹی تھی جی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، صلوات ہدیہ کریں اللہ۔ بی بی نبی مکرم پر اپنا سارا مال خرچ کرنے والی ذات، نبی مکرم کی اولاد کی ماں، امام سجاد دربار یزید میں خطبے میں فرماتے ہیں انا ابن الخدیجہ، میں خدیجہ کی اولاد ہوں، فخر کرتے ہیں امام سجاد جناب خدیجہ پر جی۔ وہ بی بی جس کے پاس اتنا مال تھا، وہ بی بی جس کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے پاس آخری وقت میں پہننے کے لیے کفن نہیں تھا۔ فرمایا فاطمہ اپنے بابا سے کہو کہ میرا تو ذاتی سارا مال ختم ہو گیا، میرا تو اپنا ذاتی مال سب ختم ہو گیا، اپنے بابا سے کہو کہ اپنی قمیص میں مجھے دفنائیں، مجھے کفن کے طور پر اپنی قمیص پہناتے ہیں،
میں کل قیامت میں نبی کے لباس میں اٹھائی جاؤں گی۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ میری ذاتی چیزیں ساری میری فاطمہ کو دے دیجیے گا۔ جب میری فاطمہ کی شادی ہو، 5 سال کی عمر میں جناب زہرا، 5 سال کی عمر میں جناب زہرا، ہماری روایات کے مطابق، اہل سنت کی روایات کے مطابق 10 سال کی عمر ہے جناب زہرا کی، ہمارے ہاں وہ جو علماء نے بیان کیا 5 سال کی عمر تھی جب بی بی یتیم ہوئی ہیں، ماں سے محروم ہوئی ہیں۔ 5 سال کی بچی کتنی بڑی بچی ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ 5 سال، یہ 4 سال کبھی جناب سکینہ کی یاد دلاتا ہے، یہ کبھی جناب زینب کی یاد میں لے جاتا ہے ہمیں۔ جب جناب زینب یتیم ہو رہی ہیں تو جناب زینب کے یتیم ہونے پہ جناب زہرا کو جو دکھ ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ 4 اور 5 سال کی بچی جب یتیم ہوتی ہے تو اس کے کیا احساسات اور اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ خود جناب ختیجہ کی بیٹی جناب زہرا 5 سال میں یتیم ہو رہی ہے، اور جناب زینب 4 سال میں یتیم ہو رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور جناب سکینہ 4 سال میں یتیم ہو رہی ہیں۔ عجیب دستور ہے، عجیب اس گھرانے کا انداز زندگی ہے، عجیب قسمت ہے اس گھرانے کی کہ یہاں کی بچیاں 4 سال اور 5 سالوں میں یتیم ہو رہی ہیں۔ 4 سال کی عمر میں جناب ختیجہ کے سامنے جناب زہرا 5 سال کی ہیں، جناب زینب 4 سال کی ہیں۔ فرمایا زینب سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زہرا نے بی بی زینب سے فرمایا، جب شہادت قریب ہوئی نا، فرمایا سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ لے کے آئیں، بی بی نے فرمایا کھولو دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب جنت سے جبریل 5 پنجتن کے کفن لے کر آئے تھے، ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا ہے، باقی یہ 4 کفن ہیں، یہ مجھے دکھاتی رہو، میں بتاتی رہوں کون سا کفن کس کا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بی بی زہرا سے کہوں گا بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی عورتوں کو دیا جاتا ہے، آپ اتنی کم سن بچی کو یہ کام دے رہی ہیں کہ کس کا کون سا کفن ہے۔ اجرکم اللہ۔ عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئے، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی، یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں نکلتے ہوئے دیکھے گی، میری زینب کا بہت بڑا حوصلہ ہے۔ جناب زینب نے ایک کفن دکھایا، جناب زینب نے ایک کفن دکھایا تو بی بی نے فرمایا یہ کفن تمہارے بابا، یہ تو کفن تمہارے بابا، یہ کفن میرا ہے، کچھ دن کے بعد تمہارے بابا علی تم سے مانگیں گے تو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے کہے گا بابا علی کا کفن لے آؤ، یہ بابا علی کا کفن ہے۔ تیسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن لے آؤ، تو یہ حسن کا کفن ہے۔ اب آخری کفن رہ گیا، رو کر فرمایا یہ کفن بھی بھائی حسن کا ہے، یہ دوسرا کفن بھی بھائی حسن کا ہے۔ تو جناب زینب کم سن تھی نا، تو فوراً فرمایا اما بھائی حسین کا کفن کون سا ہے؟ تو فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے کربلا کے میدان میں دفنا دیا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مجھے اجازت دیں کہ سوالات کو ہم کل رکھیں گے انشاءاللہ۔ التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور سید جعفر علی، سیدہ ملیکہ خاتون، سید بشیر حسین، سیدہ زمرد النساء، سید ظہیر حسین، سید امیر حسن، سید نجم الحسن، سید نجم الحسن، سید نجم الاسلام، سیدہ لبنہ تقوی، سیدہ سلمہ خاتون، سید زوار حسین، سید مولانا محمد عون نقوی، علامہ طالب جوہری، سید عابد حسین عاطف الوری، رئیس فاطمہ حیدر رضا، محمد علی، عدنان مرزا آغا تجمل کے فرزند، گوہر فاطمہ ناصر حسین، شمی صاحب کے تمام مرحومین، الحرمین کے تمام مرحومین ان اس خانوادے کے، اور خاص طور پر آج سورہ فاتحہ کی التماس ہے، آج شامل کیجئے مرحوم فیروز حسن، مرحومہ روشن بائی، مرحومہ انعم عباس، مرحوم مختار حسین، مرحومہ روزینہ مختار حسین، مرحوم سید حسین رضوی، مرحومہ سیدہ بنت زہرا، مسیب بھائی نوحہ خان، بہت ہی دل سے اور ڈوب کر پڑھنے والے، ابھی کچھ دیر پہلے ان کا جنازہ
پڑھا گیا ہے انچولی سے ظاہراً، اور ان کی تدفین کا عمل شاید اس وقت جاری ہو۔ ان کی قبر میں آج ان کی پہلی رات ہے۔ ان تمام ناموں کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، وسیب رضوی نوحہ خان مولا کے مداح ان کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔